شادی کے بعد شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا کیسا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی کے بعد خواتین اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا لیتی ہیں۔ مثلاً کسی عورت کا نام فاطمہ ہو اور اس کے خاوند کا نام عمر ہو تو وہ اپنا نام فاطمہ عمر لکھے یا فاطمہ عمر کہلوائے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ کیا ایسا کرنے سے نسب میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے؟ کیا ایسا کہلوانا گناہ تو نہیں؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے تمام ذہنی اشکالات دور ہو جائیں گے اور اس مسئلے میں آپ کے پاس مکمل نالج ہوگا۔ پیارے دوستو، کچھ اہل علم اسے غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مغربی روایت ہے۔ مغرب میں خواتین اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لکھتی ہیں۔ دین اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک طرف یہ نظریہ ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ ان دو متضاد نظریات میں سے صحیح کون سا ہے؟ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حدیث میں جس کام سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اصل والد کی جگہ کسی دوسرے کو اپنا باپ ظاہر کرے، جیسا کہ سیدنا واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اعظم الفرا ان یدعی الرجل الی غیر ابیہ۔ بڑے بڑے جھوٹوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من ادعی الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے نسب کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اسی بات سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس طریقے سے منع فرمایا ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست یا غلام ہیں۔ البتہ اپنے نام کے ساتھ والد کے سوا کسی کا نام لگانا یا اس کی طرف نسبت کرنا اس انداز سے ہو جس سے ولدیت تبدیل نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت اپنے دادا کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح سیدنا مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاسود بن عبد یغوث الزہری کے زیر پرورش تھے، جس بنا پر وہ مقداد بن الاسود مشہور ہو گئے، حالانکہ ان کے والد کا نام عمر بن سالبہ بن مالک البحرانی الکندی تھا۔ چونکہ ان کی ولدیت معروف تھی کہ یہ کس کے بیٹے ہیں، سو اسلام نے مقداد بن الاسود کہنے یا کہلانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یاد رہے کہ یہ بدری صحابی ہیں اور چھٹے مسلمان ہیں۔ ان کی وفات مدینہ سے قریب جرف نامی جگہ پر 33 ہجری کو ہوئی۔ اسی طرح اسلام میں خواتین کی نسبت خاوند کی طرف کرنا بھی ممنوع نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ زینب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کون سی زینب ہے؟ تو جواب دیا گیا، امرأۃ ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ یہاں بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ان کے خاوند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی گئی۔ اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ عورت کی نسبت اس کے خاوند کی طرف دور نبوی میں بھی کی جاتی تھی۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہوتا تو ان کے نام کے ساتھ والد کا نام ذکر کرنے کی بجائے
زوجہ رسول کہہ کر تذکرہ کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا کوئی عیب نہیں، اصل عیب اور ممنوع اور حرام کام اپنے والد کے سوا کسی اور کو اپنا باپ قرار دے لینا ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں عورتوں کے نام عموماً باپ کے نام سے خالی ہوتے ہیں، مثلاً مریم بی بی، سمینہ کوثر، زبیدہ خاتون وغیرہ، اور شادی کے بعد اپنے نام کا دوسرا حصہ ختم کر کے وہ اس کی جگہ خاوند کا نام لگا لیتی ہیں، جیسے مریم رشید، سمینہ طالب، زبیدہ ارشد وغیرہ۔ تو اس سے کسی قسم کا اشتباہ پیدا ہی نہیں ہوتا، بلکہ عورت کو جاننے والے سبھی جانتے ہیں کہ اس کے نام کا دوسرا حصہ اس کے خاوند کا نام ہے، جو کہ اس نے خاوند کی محبت میں اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے۔ پیارے دوستو، بعض لڑکیوں کے نام ابتدا میں والد کے نام کے لاحقے پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے ہمنہ اسلم، عائشہ اختر، آمنہ آصف۔ ان ناموں میں اسلم، اختر، آصف ان کے والد کا نام ہوتا ہے، اور شادی کے بعد وہ اس کی جگہ اپنے خاوند کا نام لگا لیتی ہیں، جیسے ہمنہ اشرف، عائشہ افضل، آمنہ اکرم وغیرہ۔ تو یہ بھی ان کے جاننے والوں سبھی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے خاوندوں کے نام ہیں، اور اس طرح کرنا ولدیت تبدیل کرنا نہیں بلکہ نام تبدیل کرنا کہلاتا ہے، اور نام عمر کے کسی بھی حصہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ شریعت میں اس بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب موقعوں پر مختلف لوگوں کے نام تبدیل فرمائے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگانے کو مغربی معاشرے کی روایت قرار دینا سراسر ناانصافی ہے، کیونکہ اہل مغرب کی روایت میاں بیوی والی نہیں، بلکہ ان کی روایت تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والی ہے، جن کی دوستیاں صرف شہوت رانی کے لیے ہوتی ہیں یا کسی اور مطلب کی حد تک۔ لہٰذا خواتین اپنے ناموں کے ساتھ خاوند کا نام لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کے بارے میں کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور فرمائیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہمارے اسلامی اصلاحی و تاریخی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔